السلام علیکم۔ میں جو ابھی میڈیا پہ اپنے دیکھ رہی ہوں، ایک ویڈیو میری چل رہی وائرل ہے، میں اس کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی کو ذرا تھوڑا صحیح طرح سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایسے تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن مارننگ میں شروع ہو گئی کہ وہ یہودیوں کا جہاز آ کے لینڈ کیا اور ہم سے چھپایا گیا۔ بہت ڈسکشن بڑی سختی کی ہوتی رہی، یہاں تک کوئی لڑنے کو آ گئے، سب ایک دوسرے کو لڑنے کو آ گئے۔ تو مجھے پھر اٹھ کر مجھے احساس ہوا اور مجھے کہا کہ ان کو دیکھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہاں جا کے کوئی ان سے نہیں لڑتا۔ تو میں نے اپنے مولانا بھائیوں سے یہ کیا تھا کہ جس طرح آپ یہاں پہ گرم ہیں، جس طرح آپ کی ٹیم ہے، جیسے آپ لوگ مضبوط ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ایک رتبہ بخشا ہے، تو خدا واسطے جائیے اور یہودیوں سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی جان چھڑا دیں، کب سے وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح، اور اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے، وہ خیر یہ تو اور بات ابھی الگ سے ہوگی۔ تو جس طرح آپ ہم کو دھمکا رہے ہیں، جس طرح آپ ہم سے لڑے، خدا کے واسطے جائیے اور ان کو ہمارے بات سے چھڑائیے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جس گراؤنڈ پہ بھی کٹھے بیٹھے سارے، کوئی بڑے بڑے لیڈرز دنیا میں بیٹھ جائیے اور ان کو بلائیے، ان کو بتائیے جس گراؤنڈ پہ بھی ہو۔ جیسے میں نے ایک مثال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مثال دی کیونکہ میرے مثال دینے میں سوائے قرآن کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے کوئی ریزولوشن کروایا ہے اسرائیل کو؟ نہیں بیٹا، میں نے کوئی ایسا ریزولوشن نہیں کروایا، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے صرف ایک بات کی تھی کہ پلیز مسلمانوں کو یہودیوں کے قتل اور ذبح ہونے سے بچایا جائے، اور یہ سارے مسلمان ہمارے جتنے بھی ہیں جن کو اللہ نے انرجی دی ہے، وہ کائنڈلی جائیں اور مسلمانوں کی جان چھڑائیں۔ تھینک یو۔ فالو کر کے ان کو بتاؤ کہ یہ قتل کرنا بند کریں، اور جو ادھر ہم کو مار رہے ہو اور ادھر ہمیں لڑتے ہو اور ہمیں ذلیل کرتے ہو، ساری قوم بھی یہی پیچھے پڑ گئی ہے۔ جو یہودی آتا ہے تو ہندو آتا ہے تو ہمیں گالیاں اور ہمیں کو مارنے لگتے ہو، ہمیں واجب قتل کر رہتے ہو، ان کو واجب قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو جا کے مارو تاکہ ان بیچاروں کی جان چھوٹ جائے۔ اس سے نہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو رہا ہے، کوئی بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوش نہیں ہوں گے جس طرح آپ کر رہے ہو۔ آپ ان بیچاروں کی جان نہیں چھڑا رہے ہو اور اپنے لوگوں کو ہی مارنے پہ اور اس پہ آتے ہو کہ تم نے بات کیوں کی؟ تو کبھی بات نہیں کوئی کرے گا بیٹا، اور اس طرح کوئی مسلمان آزاد نہیں ہو سکے گا ان کے چنگل سے۔ اور لاسٹلی میں نے کہا تھا کہ لاسٹلی میں نے یہ کہا تھا کہ اس بات پہ بھی ہمیں کوئی اکٹھا ان کو کرو کہ بھئی ہم سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ 3 بڑے بڑے سیکٹس ہیں دنیا میں، ایک ریلیجس، ایک ہے عیسائیوں کا، ایک ہے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا۔ تم سارے تو سب سے بڑے، اور تم لوگوں نے مل کر ساری دنیا کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو بتاؤ، ان کو مسلمانوں کو چاہیے کہ بچائیں ان کو۔ ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں بھی دیکھ لو، کشمیر میں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ جو ہم کو کہنا ہے مجھ کو مارنا ہے، اس سے بہتر ان کو جا کے مارو، ان کو خدا کے واسطے جو جان چھڑاؤ، آسان زندگی وہ پکار رہے ہیں، ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ وہاں سے برما سے مسلمان مار دیے گئے، ہم سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واجب القتل، تم کو مار دو، اس کو مار دو۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر وہ مسلمان کو، ان کو کون مارے گا جو دوسرے مسلمانوں کو مار رہا ہے؟ میں تو کسی مسلمان کو نہیں مار رہی۔ ان کو خدا کے واسطے جو جان چھڑاؤ، آسان زندگی وہ پکار رہے ہیں، ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ وہاں سے برما سے مسلمان مار دیے گئے، ہم سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واجب القتل، تم کو مار دو، اس کو مار دو۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر وہ مسلمان کو، ان کو کون مارے گا جو دوسرے مسلمانوں کو مار رہا ہے؟ میں تو کسی مسلمان کو نہیں مار رہی، میں تو مسلمان بچانا چاہ رہی ہوں۔ اگر اس بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے، تو میں اس کی معذرت چاہتی ہوں۔ میں تو بیٹا قرآن کی بات کر رہی تھی، اور قرآن کے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی بات کری تھی، میں کوئی اپنی بات نہیں کری تھی۔ میں نے جو باتیں لرن کی قرآن سے کی، آپ خود پڑھ لیں قرآن، ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، سختی سے بچ جائیں، ہماری آخرت بھی بچ جائے گی۔ تھینک یو۔ لاسٹلی، ہاں جی، میں نے جو ایک بات کی تھی کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم ہر دفعہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، اس آل میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو آپ اللہ کو دعا کرتے ہو قبول ہوگی، اس کا